الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسئلہ زیر بحث یہ تھا کہ کمسن بچی پر باپ کو تو ولایت اجبار حاصل ہے، اس میں تمام فقہا کی ایک ہی رائے ہے، کچھ جو اختلاف ہے وہ بہت ہی معمولی ہے۔ باپ کے علاوہ دیگر اولیاء کو بھی اس کمسن بچی پر ولایت اجبار حاصل ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہر ولی کو باپ اور باپ کے علاوہ جتنے اولیاء ہیں سب کو کمسن بچی پر ولایت اجبار حاصل ہے، لیکن امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ امام شافعی دادا کو بھی اس میں ملا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ باپ اور دادا دونوں کو بچی پر ولایت اجبار حاصل ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم خیال لوگوں کی جو رائے اس کے دلائل گزر چکے ہیں۔ اب فریق ثانی یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولایت اجبار باپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، ان لوگوں کے دلائل دیکھیے۔ والفریق الثانی قالوا ان اسم الیتیم قد ينطلق على بالغة بدلیل قوله علیہ الصلاة والسلام تستأمر الیتیمة والمستأمرة هي من اہل الاذن وهي البالغة، فيكون لاختلافهم سبب آخر وهو اشتراك اسم اليتيم، وقد احتج أيضا من لم يجز نكاح غير الأب لها بقوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها، قالوا والصغيرة ليست من أهل الاستئمار باتفاق فوجب المنع، ولأولئك أن يقولوا إن هذا حكم اليتيمة التي هي من أهل الاستئمار وأما الصغيرة فمسكوت عنها۔ دوسرا فریق جو یہ کہتا ہے کہ باپ کے علاوہ کسی اور کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے بچی پر، اس نے یہ کہا کہ لفظ یتیم کا اطلاق کبھی کبھی بالغ پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی لفظ یتیم کا اطلاق غیر بالغ پر ہوتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی یہ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ یتیم کا اطلاق کبھی کبھی بالغ پر بھی ہوتا ہے۔ دلیل میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول پیش کرتے ہیں کہ یتیم لڑکی سے اجازت لی جائے گی، مشورہ کیا جائے گا، اس سے نکاح کے سلسلے میں استفسار کیا جائے گا۔ ظاہر ہے جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ اہل اذن میں سے ہے، یعنی وہ بالغ۔ نابالغ سے اجازت کسی کے ہاں لینا ضروری نہیں ہے، ضروری کیا اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یتیم لڑکی سے اجازت لی جائے گی تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ بالغ ہوگی تب نے اجازت لینے کا حکم آیا ہے۔ دوسری حدیث میں ذرا اور واضح بات کہی گئی ہے، تستأمر الیتیمۃ فی نفسها وإن سکتت فہو اذنها وإن ابت فلا وإن ابت فلا حرج علیہ، یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں، فلا جبر علیہ۔ روایت میں آتا ہے کہ یتیم بچی سے اجازت لی جائے گی اس کی ذات کے سلسلے میں، اگر وہ خاموش ہے تو اس کی خاموشی اس کی اجازت ہوگی، اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس پر کوئی جبر نہیں۔
اگر وہ انکار کرتی ہے اور جو ہے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی جبر نہیں۔ یہ دلیل ہے امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کی کہ یتیم بچی سے اجازت لی جائے گی اور اس کی اجازت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتی تو اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے امام مالک اور امام احمد اور امام شافعی کی رائے۔ فَيَكُونُ لِاخْتِلَافِهِمْ، ظاہرہ بھی اس صورت میں دیکھا جائے تو ان کے اختلاف کا ایک دوسرا سبب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ لفظ یتیم کا معنوی اشتراک۔ اور وہ لوگ جو باپ کے علاوہ دوسرے کے نکاح کو جائز نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول سے بھی استدلال کرتے ہیں، تستعمر الیتیمۃ فی نفسہا، جیسا کہ وہ روایت میں نے بیان کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ والصغیرۃ لیست من اہل الاستعمار باتفاق، ظاہر سبھی لوگ کہتے ہیں کہ کمسن بچی ہے تو وہ اہل استعمار نہیں ہے، یعنی اس سے اجازت نہیں لی جائے گی، اس سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کی رضامندی کا اعتبار کیا جائے گا۔ بس فوجب المنع، پس ممانعت ثابت ہو گئی جب اس سے اجازت لی جائے گی اور وہ کمسن ہے، اجازت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی اجازت کا اعتبار شرعاً نہیں ہے، تو ممانعت واضح ہو گئی۔ جب ممانعت واضح ہو گئی تو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی تب تک اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، باپ کے علاوہ کوئی اور دوسرا ولی نہیں نکاح کر سکتا۔ تو اس طرح انہوں نے جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ یتیم بچی کا نکاح غیر باپ نہیں کر سکتا، تو گویا کہ ان کے ہاں یہ دلیل بہت واضح ہے۔ ان لوگوں کے لیے مناسب یہ کہنا ہے کہ یہ اس یتیم بچی کا حکم ہے جو اہل استعمار میں سے، یعنی ایسی ہے جس سے اجازت لی جائے گی، یعنی بالغ ہے۔ رہی کمسن بچی تو اس کے سلسلے میں شریعت خاموش ہے۔ جب شریعت خاموش ہے تو اس کا حکم جو ہے باقی ہے۔ شریعت جس امر سے خاموش ہے، کوئی صراحت نہیں کیا شریعت نے، تو اصل اباحت ہے۔ اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، یعنی غیر باپ کے لیے جائز ہے، مباح ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بچی کا نکاح جو ہے اپنی ولیہ کا نکاح کمسن میں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اصل اباحت ہے۔ اب دوسرا مسئلہ دیکھیے، دوسرا مسئلہ وَأَمَّا هَلْ يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ غَيْرُ الْأَبِ الطفل الصغير فإن مالكا أجازه للوصي وأبا حنيفة أجازه للأولياء إلا أن أبا حنيفة أوجب الخيار له إذا بلغ كما في المسألة الأولى ولم يوجب ذلك مالك وقال الشافعي ليس لغير الأب إنكاحه وسبب اختلافهم قياس غير الأب في ذلك على الأب فمن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غير الأب لم يجز ذلك ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك ومن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة فلأن الرجل يملك الطلاق إذا بلغ ولا تملكه المرأة ولذلك جعل أبو حنيفة لهم الخيار إذا بلغ۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کمسن بیٹے کا نکاح، لڑکے کا نکاح باپ کے علاوہ کوئی دوسرا ولی کر سکتا ہے؟ جیسا کہ اوپر گزرا، جمہور کہتے ہیں ہاں کر سکتا ہے نا۔ امام ابن حزم کہتے ہیں کہ
کمسن بیٹے کا نکاح، بچے کا نکاح باپ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، جیسا کہ پچھلے اس میں ہم نے شروع میں بتایا تھا۔ ابن شبرمہ بھی کہتے ہیں کہ بچی ہو یا بچہ، کسی کا نکاح نہیں کیا جائے گا، کمسنی کی شادی درست ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ عاقل و بالغ نہ ہو جائیں۔ فَإِنَّ مَالِكًا أَجَازَهُ لِلْوَصِيِّ، امام مالک نے کمسن لڑکے کے نکاح کی اجازت دی ہے وصی کو۔ امام مالک نے وصی کو اجازت دی اور کہا کہ وصی کو یہ اختیار ہے، باپ کو یہ اختیار ہے یا تو وصی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی کمسن وہ بچے کا نکاح کر۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کو، جیسا کہ بچی کے سلسلے میں انہوں نے کہا، جس طرح بچی کے سلسلے میں جو رائے ہے وہی بچے کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، سوائے اس کے کہ امام ابو حنیفہ اسے بھی اختیار دیتے ہیں جب یہ بلوغ کو پہنچ جائے، سن بلوغ کو پہنچ جائے گا تو اس کو اختیار ہے، لیکن مرد کو اختیار دینے کی ضرورت، اسے تو اختیار خود ہی جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے گا تو چاہے تو اس عورت سے علیحدگی اختیار کر لے، اس کو علیحدہ کر دے طلاق کے ذریعے، اس کو اختیار دینا بے معنی، لڑکی کو اختیار دینا یہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ مَالِكٌ، اور امام مالک اس بات کو واجب نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ولی نے جب نکاح کر دیا وہ نکاح ثابت ہو گیا، اب سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد اسے اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو قبول کرے چاہے تو رد کرے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں کے سلسلے میں امام مالک اور دیگر فقہا کی رائے یہی ہے کہ نکاح جب ہو گیا کمسنی میں، بلوغ کے بعد کوئی اختیار نہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں باپ کے علاوہ کسی دوسرے ولی کو اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کو کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا باپ کے علاوہ۔ ابن حزم نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچی اور بچے کے درمیان فرق کرتے ہیں، بچی کا نکاح تو جائز قرار دیتے ہیں لیکن بچے کا نکاح جائز نہیں سمجھتے۔ ابن شبرمہ کہتے ہیں کمسنی کی شادی کسی طور پر جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے اور اپنا نفع اور نقصان ان کا انہیں ادراک نہ ہو جائے۔ اختلاف کا سبب باپ کے علاوہ دیگر اولیاء کو اس سلسلے میں باپ پر قیاس کرنا، باپ کو اختیار دیا گیا ہے تو کیا دیگر اولیاء کے اندر بھی وہی خصوصیات ہیں جو باپ کے اندر ہیں؟ اس لیے شریعت انہیں بھی وہی اختیار دے گی جو باپ کو دیا ہے۔ فمن را ان الاجتہاد الموجود فیہ الذی جاز للاب به ان یزوج الصغیر من ولده لا یوجد فی غیر الاب لم یجز ذلک۔ جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو جد و جہد کوشش اور جو ہے بچے کے تعلق سے اخلاص و محبت اس کے اندر ہے، باپ کے اندر ہے، جس نے باپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ کم سینی کی حالت میں وہ اس کا نکاح کر دے، باپ کے اندر جو اجتہاد، جو اخلاص، جو محبت اور جو خلوص اپنی اولاد کے تعلق سے ہے، جس خلوص نے باپ کو یہ اختیار دے دیا کہ بیٹے یا بیٹی ہو اس کا نکاح وہ کم سنی میں کر سکتا ہے، کیا وہی چیز باپ کے علاوہ دیگر اولیاء میں پائی جاتی ہے؟ جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ باپ کے علاوہ دیگر اولیاء میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، جیسا کہ امام مالک وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لم یجز ذلک، کیا وہ لوگ اس نکاح کو جائز قرار نہیں دیتے۔ ومن را، اور جن کی رائے یہ ہے کہ اس کے دیگر اولیاء کے اندر بھی یہی چیز پائی جاتی، انہوں نے جائز قرار دیا۔ جنہوں نے کمسن بیٹے اور کمسن بیٹی کے درمیان، کمسن بچے اور کمسن بچی کے درمیان فرق کیا ہے، جیسا کہ ابن حزم ہے، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، تو اس لیے انہوں نے فرق کیا ہے
کہ وہ آدمی اب مرد جو ہے طلاق کا اختیار رکھتا ہے جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے، اس لیے اس کا نکاح جو ہے ہو سکتا ہے سن بلوغ کو پہنچ جائے، جب وہ پہنچ جائے تو مرد کو اختیار ہے طلاق کا، چاہے تو الگ کر دے۔ ولا تملکہ المرأۃ، عورت کو کوئی اختیار نہیں، عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے معاملہ دونوں میں فرق ہونا چاہیے، اس لیے دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ نے دونوں کو اختیار دیا جب سن بلوغ کو پہنچ جائے، کوئی فرق نہیں کیا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں پر باپ کے علاوہ دیگر اولیاء کو ولایت اجبار حاصل ہے، اور ان کا نکاح اولیاء کا نکاح وہ مولیات کا نکاح کر سکتے ہیں دیگر اولیاء بالجبر، لیکن جب یہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں گے تو ان دونوں کو اختیار ہے، چاہیں تو اس نکاح کو باقی رکھیں یا اسے توڑ دیں، یہ اختلاف کا سبب ہے۔ یہ مسئلہ اب اختتام کو پہنچا، اب اگلا مسئلہ جو اس سلسلے کا تیسرا اور آخری مسئلہ ہے، وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ وَهُوَ هَلْ يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ يَجُوزُ والسبب في اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار والبيوع التي يجوز فيها الخيار، أو نقول إن الأصل في العقود ألا خيار إلا ما وقع عليه النص وعلى المثبت للخيار الدليل، أو نقول إن أصل منح الخيار فی البیوع هو الغرر والانکحة لا غرر فیها لأن المقصود بها المکارمة لا المکایسة ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النکاح اشد منه في البیوع۔ کہتے ہیں کہ کیا نکاح خیار پر جائز ہے؟ نکاح خیار جائز ہے جیسے بیع خیار جائز ہے؟ میں نے جو گئے ہیں جو لوگ ان سے پوچھا، ان میں سے کئی لڑکوں سے پوچھا کہ نکاح خیار ہے کیا، لیکن بتا نہیں سکتے، بتا ہی نہیں سکتے۔ نکاح خیار یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ نکاح کرے اور کہے کہ شرط کی مجھے اختیار ہے، نکاح کو قبول کرے اس شرط پر کہ اسے اختیار ہے۔ جیسے کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور کہہ دے مجھے اختیار ہے نا، تو خیار مجلس نہیں، اس کو اختیار مل جاتا ہے، یہ خیار شرط ہے۔ خیار شرط یہ ہے، اور خیار مجلس بھی اسے حاضر ہوتا ہے، ابھی مجلس قائم ہے، ایک چیز خرید لیا اس نے، ابھی وہ مجلس ہی میں باقی ہے، چاہے تو اسے واپس کر سکتا ہے، یہ خیار مجلس ہے۔ مجلس کے اندر اسے رد و قبول کا اختیار ہے، ایسی مجلس کے اندر بائع کو بھی اختیار ہے، مشتری کو جس طرح اختیار کی رد کر دے، بائع کو بھی یہ اختیار ہے، چاہے تو وہ اپنی چیز واپس لے لے، یہ ارادہ بدل گیا ہے۔ تو خیار مجلس حاصل ہوتا ہے بیع و شرع میں، معاملات میں۔ اسی طرح خیار شرط ہے کہ مجھے اختیار ہے 3 دن کا، بھینس خریدا، بھینس کو دودھ جو ہے وہ کئی دن تک روکے رکھے یہ لوگ، اور جب خرید لیا اور دودھ دوہا گیا تو زیادہ سے تو لے لیا انہوں نے، لیکن یہ کہا کہ ہمیں اختیار ہے 3 دن کا، 3 دن کے اندر ہم بتائیں گے کہ یہ بیع بالکل ہو گئی یا ہم اس کو رد کر دیں۔ اگر بائع اسے اجازت دیتا ہے اختیار یہ، تو اسے شرعاً حاصل ہے 3 دن تک وہ دوہے اور
دیکھے کہ بھائی اس میں کتنا جو ہے فریب ہے اور کتنی حقیقت ہے نا. تو اس طرح جو ہے خیار شرط ہو یا خیار مجلس ہو یہ حاصل ہوتا ہے. بھائی شرع میں کیا ایسے ہی عقد نکاح میں بھی جائز ہے یا نہیں؟ جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں. نکاح خیار جائز نہیں ہے. نکاح کرے شرط پر کہ بھائی مجھے اس مجلس میں اختیار ہے، چاہے تو میں اسے رد کر دوں، یا مجھے 3 دن تک اختیار ہے، مجھے اختیار دیا جائے 3 دن تک. 3 دن اس شرط پر میں نے قبول کیا اس نکاح کو کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے، تو نکاح جائز نہیں ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح ٹوٹ. جمہور یہ کہتے ہیں اس طرح کا نکاح جائز نہیں ہے. قال ابو ثور یجوز، قال ابو ثور یجوز. آپ نظر انداز کر دیتے اگر جو یہ سوچتے کہ پورے جمہور فقہا ایک طرف ہیں اور ابو ثور صرف الگ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، تو آپ اس کو نظر انداز کر کے نکل جاتے. لیکن ابن رشد کا معاملہ یہ نہیں ہے. آپ کی اکیلی رائے ہے، پھر بھی آپ کی رائے کے اندر کتنی قوت ہے، اس کے دلائل کتنے مضبوط ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے. ایک طرف جمہور ہے، جمہور کہہ کر کے آپ جو ہے اس کے جمہور کے بالمقابل جو رائے ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہر ایک کی رائے کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، اور دلائل کی روشنی میں اس کی رائے کمزور ہے یا مضبوط ہے یہ طے کرنا ہوگا. ابو ثور کہتے ہیں کہ جائز ہے، نکاح خیار جائز ہے. والسبب في اختلافهم تردد النکاح بین البعوع التي لا يجوز فيها الخيار والبعوع التي يجوز فيها الخيار. اس مسئلے میں ان کے اختلاف کا سبب نکاح کا ایسے کاروبار سے، ایسے بیع سے جس میں اختیار نہیں ہے، اور ایسی بیع سے جس میں اختیار ہے، دونوں کے درمیان نکاح کا گڈمٹ ہو جانا ہے، نکاح کی مشابہت کا گڈمٹ ہو جانا ہے. کیا اس کو ایسی بیوع سے ملحق کیا جائے جس میں اختیار نہیں ہوتا، یا ایسی بیوع سے، ایسے معاملات سے اس کو ملحق کیا جائے جس میں اختیار ہوتا ہے؟ غالباً امام ابو ثور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی عقود و معاملات ہیں اس میں اختیار ہوتا ہے، اختیار جائز ہے. ایسے ہی نکاح بھی معاملہ ہے، عقد ہے، ایک عقد ہے، اس میں بھی نکاح جائز خیار جائز ہونا چاہیے. لیکن ابن رشد نے کئی پہلو سے جائزہ لیا ہے. جمہور اور ابو ثور کی دونوں کی رائے کا جائزہ لیا ہے. کہتے ہیں کہ او نقول، یا ہم یہ بات کہیں، ان الاصل فی العقود الا خیار الا ما وقع علیہ النص وعلی المثبت للخیار الدلیل. ہم یہ بات کہیں کہ عقود میں اصل یہ ہے کہ کوئی اختیار نہیں، اصل یہ ہے کہ کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ بائع خریدنا چاہتا ہے، بائع بیچنا چاہتا ہے، اور مشتری خریدنا چاہتا ہے. ایک آدمی بیچنا چاہتا ہے، دوسرا آدمی خریدنا چاہتا ہے. اس میں اختیار کی کیا ضرورت؟ اگر آپ کو شے پسند ہے اور بیچنے والا بیچ رہا تو لے لیجیے. اس میں کسی اختیار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے مگر وہ اختیار جس پر نص آئی ہے. جیسے خیار شرط ہے، خیار مجلس ہے، اس سلسلے میں نص آ گئی ہے.
اس لیے اس خیار کی مشروعیت واضح ہے. باقی دیگر معاملات میں جس میں نص نہیں آئی ہے اس میں اختیار دینے کی قطعاً ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں بھی خیار جائز ہے جس طرح بیع میں خیار جائز ہے، آپ بضد ہیں خیار ثابت کرنے پر، تو آپ سے کہا جائے گا کہ نکاح میں خیار کی کوئی دلیل پیش کرو. کہتے ہیں کہ اگر معاملات کا ہم جائزہ لیں، اسی کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، معاملات کا جائزہ لیں تو حقیقت یہی ہے کہ کسی طرح کا اختیار معاملات میں نہیں ہونا چاہیے، مگر نص اگر آ گئی ہے کسی معاملے میں تو اس کو اس سے مستثنا رکھا جائے گا، اس کو علیحدہ کر کے باقی دیگر معاملات میں کسی طرح کے اختیار کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ بضد ہیں کہ نہیں نکاح میں بھی اختیار کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے جس طرح بیع ہے، تو آپ سے کہا جائے گا اس کی کوئی دلیل، تو ظاہر ہے کوئی دلیل ایسی نہیں ہے. اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھا جائے، کہ اختیار دینا بیع میں اس کی بنیاد کیا ہے؟ غرر ہے. بیع میں کیوں اختیار دیا گیا؟ غرر، دھوکہ ہے. 3 دن کا جو اختیار خیار شرط ہے وہ کیوں بیع میں جائز کر دیا گیا شرعاً؟ اسی طرح مجلس میں اختیار کیوں دیا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب کوئی چیز خریدتے، بازار میں جاتے کوئی چیز خریدتے تو انہیں پسند آتی، خریدنے کے بعد وہ فوراً مجلس سے اٹھ کر کے ادھر ادھر گھومنے لگتے تاکہ بائع کو کوئی ایسا نہ ہو کہ کہیں بائع جو ہے وہ خیار شرط کی بنیاد پر، خیار مجلس کی بنیاد پر کہیں واپس نہ لے لے. تو کہتے ہیں کہ بیع و شرع میں جو خیار دیا جاتا ہے اس کی بنیاد غرر ہے، دھوکہ، بہت زیادہ دھوکہ بیع میں. اس لیے شریعت نے بیوع میں خیار عطا کیا ہے. نہیں، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، منع ہے. ہاں اس کو بنا دیں، وہاں غلط ہے. اختیار کی ممانعت نہیں، اختیار کا جواز ہے بیوع میں بھائی، اور اس کا سبب غرر ہے. اسی لیے شریعت نے اختیار دیا نا خیار شرط اسی لیے دیا ہے کہ اس میں دھوکہ ہے. 2 دن 3 دن اپنا رکھ کر کے وہ جو ہے مشتری دیکھ لے گا کہ اس کے اندر کوئی غرر تو نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس کو لے لے گا. یہ غرر کی وجہ سے. وَالْأَنْكِحَةُ لَا غَرَرَ فِيهَا، نکاح کو بیوع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کہ اس میں کوئی غرر نہیں ہے. جس میں غرر ہے اس میں خیار دیا گیا. اب ایسے وقوع جس میں کوئی غرر نہیں ہے اس کو بھی انہی معاملات پر قیاس کرتے ہوئے اس میں بھی لازماً خیار کو جائز قرار دیں، یہ درست نہیں ہے. یہ جو ہے قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس مال فارق ہے، اس کو قیاس درست نہیں ہے الا کہ دونوں میں یکسانیت ہو. وہاں خیار کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے تاکہ غرر سے بچا جا سکے. یہاں کسی طرح کا غرر نہیں ہے، اس لیے خیار دینا فضول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر عقد نکاح واقع نہیں ہوتا مگر غور فکر کے بعد. کئی پہلوؤں سے آدمی غور کر لیتا ہے، اس کے جائزہ لے لیتا ہے.
ہر پہلو سے جائزہ لینے کے بعد نکاح ہوتا ہے، اور بے میں ایسا نہیں ہو پاتا ہے، بے میں ایسا نہیں ہو پاتا کہ جو مبی ہے اس کے اندر جو نقائص ہیں، جو عیوب ہیں، وہ ایک گھنٹے میں جان لے، آدھا گھنٹے میں جان لے، اس لیے کہ اس کے سامنے وہ چیز ہے کھلی، وہ مبی جو ہے، بھینس گائے جو چیز ہے اس کے سامنے ہے، لیکن تھوڑے سے وقت میں اس کے اندر کیا عیب ہے، کیا خرابی ہے، وہ جان نہیں پاتا، اس لیے شریعت نے اس میں اختیار دیا ہے۔ اور نکاح میں آدمی ہر پہلو سے جائزہ لیتا ہے، مرد ہوتا ہے تو وہ عورت کے تعلق سے معلومات حاصل کرتا ہے، اور عورت ہے تو مرد کے تعلق سے معلومات لیتی ہے کہ اس سے نکاح ہمارا جو رشتہ ہے وہ نبھ پائے گا یا نہیں، کس نیچر کے لوگ ہیں، کس طرح کی جو ہے سوچ رکھتے ہیں، مادہ پرست ہیں کہ دیندار ہیں۔ ظاہر ہے آدمی جب تک ان تمام پہلوؤں سے مطمئن نہیں ہو جاتا اس وقت تک نکاح نہیں کرتا، اور چیزوں کی خرید و فروخت دیکھ لیا خوبصورت لگ رہی ہے لے لیا ہے نا، دیکھا خوبصورت ہے لے لیا چیز، تو اس کے ظاہر کو دیکھ کے اس کے اندر کیا خرابیاں یہ نہیں اسے معلوم ہے۔ انسان کے اندر بھی نقائص ہوتے ہیں، لیکن آدمی مختلف پہلوؤں سے چھان پٹک لیتا ہے، اس کو جائزہ لے لیتا ہے، اس کے معلوم علیہ کا جو ہے سمجھتا ہے، اور دیگر ذرائع سے معلومات حاصل کرتا ہے، تب نکاح ہوتا ہے۔ بیل بھینس کی طرح نہیں گیا اور نکاح ہو گیا ہے، یا خرید لیا اس کے، یا جو ہے مہر دے کر کے اس نے جو ہے فوراً اس سے نکاح کر لیا، ایسا نہیں۔ اس لیے جہاں جو عقد نہایت ہی جو ہے غور فکر کے بعد کیا جاتا ہے اس میں غرر کا امکان 0 پوائنٹ ہوتا ہے لیکن 0 پوائنٹ، اور اشیاء میں غرر کا امکان 99۔ اس لیے جہاں غرر کا اتنا زبردست امکان ہے اس عقد کو جس میں غرر کا بالکل تھوڑا سا امکان ہے کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے قیاس کرنا یہ قیاس مال فارغ ہے۔ اسی طرح ایک اور پہلو سے دیکھا جائے عقد نکاح اور دیگر عقود میں بین فرق پایا جاتا ہے، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْمُقَارَمَةُ لَلْمُقَایَسَةُ، کہتے ہیں نکاح سے مقصود مقارمہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فیادانہ سلوک کرنا ہے، خامیوں سے زیادہ خوبیوں پر نظر رکھنا، مقارمہ ہی ہے، کریمانہ معاملہ کرنا۔ ہمارے اندر اگر نقائص کچھ ہیں تو آپ ان نقائص کو نظر انداز کر کے جو خوبیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا جائزہ نہیں لیتے، ہر عیب پر جو ہے وہ انگلی نہیں رکھتے۔ لڑکی کمزور گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، غریب ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، غریب ہے لیکن یہ دیندار ہے، با کردار ہے، پاک دامن ہے، تعلیم یافتہ ہے، اگر یہ غربت کے ماحول میں پلی ہے تب بھی ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ نقائص کو نظر انداز کر کے کریمانہ طور پر معاملہ کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ مقایسہ نہیں، عقد نکاح میں مقایسہ نہیں ہوتا۔ مقایسہ کہتے ہیں
نفع حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر غالب آ جانا. آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی پونچھ چھوٹی ہے، بھینس اس کی پونچھ چھوٹی ہے مثلا، کان. لیکن دیکھیے یہ پیچھا جو ہے اس کا اتنا سکڑا ہوا ہے، اور یہ اس کے مطلب اچھے نہ اچھے ہونے کی علامت ہے. اس کی لٹ جو ہے بہت چھوٹی چھوٹی ہے. مقایسہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے. خریدار جو ہے وہ اس کے اندر عیب نکال کر کے اس کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کرتا ہے، اور بیچنے والا اس کے اندر خوبیاں گنا کر کے، جو خوبیاں نہیں بھی ہیں وہ بھی خوبیاں گنا کر کے اس کی اچھی قیمت لینا چاہتا ہے. یہ ہے مقایسہ. بیمی یہ ہے، بیمی یہی ہے کہ آدمی نفع فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اس طرح کا مصارعہ کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جو بھی غالب آ جائے. ہاں اس کے اندر یہ کمزور خامی ہے تو اس لیے اس کی قیمت اتنی ہی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. وہ کہتا ہے کہ ارے دیکھتے نہیں یہ بھینس جو ہے اس کے جو سوتا ہے دودھ کا دیکھو کتنا موٹا ہے، لب ہے چھوٹی لیکن اس کا سوتا دیکھو. یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ بھینس دودھاری ہے. تو جس کی بھینس ہوتی ہے وہ بھینس کی خوبیاں بیان کرنے میں زمین سے آسمان کے قلابے بھرتا ہے. اور جو خریدار ہوتا ہے اگر ہوشیار ہے، خریدار ہوشیار ہے تو اس کے اندر نقائص نقص تلاش کر کے اس کی قیمت میں کمی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. تو یہ ہے مقایسہ. تو نکاح میں، عقد میں مکارمہ کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، مقایسہ کا نہیں. اس لیے نکاح کو بے پر قیاس کرنا، جبکہ دونوں کی الگ الگ نفسیات ہیں، مناسب نہیں ہے. اخیر میں یہ کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْخِيَارِ وَالرُّؤْيَا فِي النِّكَاحِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْبُيُوعِ. کہتے ہیں کہ خیار اور رویت کی ضرورت، اختیار کی ضرورت اور دیکھنے کی ضرورت نکاح میں اس سے کہیں زیادہ بے میں ہوتی ہے. نکاح میں وہ اختیار نہ دیا جائے کوئی حرج، دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں دیکھا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بے میں ضرورت ہے خیال میں. ہاں اشد منہ فی البیوع، اشد منہ کہا گیا. ایک میں بہت کم ضرورت ہے، ایک میں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. تو خیال وہاں زیادہ فٹ ہوتا ہے جہاں زیادہ ضرورت پیش آتی ہے دیکھنے کی اور جو ہے اس کا جائزہ لینے کی، اور جہاں کم ضرورت ہے وہ اس میں اختیار کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو اس لیے دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا مناسب نہیں لگتا، یہ قیاس مال فارق ہے. اب اس سلسلے کا ہے جہاں خیال کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نکاح میں حامی بھرتے ہیں اس وقت جب آپ ہر پہلو سے مطمئن ہو جاتے ہیں. کوئی چیز خریدتے ہیں اٹرنڈم خرید لیتے ہیں، مطمئن لیکن اٹرنڈم خرید لیتے ہیں. تو غرض کس میں ہو سکتا ہے، نکاح میں یا بے میں؟ دونوں کے سلسلے میں جائزہ لے لیجئے، خود غور کر لیجئے. تو اس لیے خیار کی نفسیات بیوع میں زیادہ ہے، وہاں اختیار دیا تاکہ غرض سے آدمی بچ جائے، دھوکے سے آدمی بچ جائے. اور نکاح میں ایسا دھوکہ بہت کم ہوتا ہے، شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. ایک بار ایک عورت سے نکاح کرنے کا عزم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسے دیکھنا چاہا، دیکھ لیا،
اس کے پیر میں سفید داغ تھا. آپ نے اسے دیکھ لیا تو آپ نے اس قبیلے سے کہا کہ تم نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا تھا، تم نے مجھے دھوکے میں ڈال. اس طرح کی چیزیں ہیں کہ خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں جو چھپا لی جاتی ہیں، اس کو چھپا لیا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے اگر ایسی بات ہو تو آدمی کو طلاق دے سکتا ہے، خیال کی کیا ضرورت ہے. اگر اس عورت کے اندر خطرناک قسم کی بیماری ہے، برس ہے، جذام ہے، جذام وغیرہ برس وغیرہ آدمی دیکھ لیتا ہے، اسی طرح جنون ہے، پاگل پن ہے، وہ نہیں دیکھ پاتا، اگر اس طرح کی چیز ہے تو وہ اپنی زندگی سے اس کو علیحدہ کر سکتا ہے. خیال اس وقت دیا جاتا ہے جب آدمی کے پاس کوئی صورت نہ ہو چیز کے رد کرنے کی. تو یہ جو خطرناک قسم کی بیماری ہے، اس میں فقہا کہتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی سے علیحدہ کر دے. ظاہر اختیار کس بات کا کہ اسے طلاق دے دیں. وَأَمَّا طَلَاقُ الْقُبُولِ، سلسلے کا ایک جزوی مسئلہ ہے جس پر یہ باب ختم ہو جائے گا. وَأَمَّا طَلَاقُ الْقُبُولِ مِنْ أَحْدِ الطَّرَفَيْنِ عَنِ الْعَقْدِ فَأَجَازَ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ التَّرَاخِيَ الْيَسِيرَ وَمَنَعَهُ قَوْمٌ وَأَجَازَهُ قَوْمٌ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُنْكِحَ الْوَلِيُّ امْرَأَةً بغیر اذنها فیبلغها النکاح فتجیزه وممن منعه مطلقا الشافعی وممن اجازه مطلقا ابو حنیفة واصحابه والتفریقة بین الامر الطویل والقصیر لمالک. ایجاب کے بعد قبول کا فوراً آنا ضروری ہے یا اس میں کچھ تاخیر ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. مثلا کسی نے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کیا، پھر یہ بات اس عورت بیٹی تک پہنچایا، فاصلہ ہو گیا نا، تو کیا یا وہ کہے کہ میں نے تمہاری بیٹی سے نکاح کیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا جب تک کہ بیٹی ہاں نہ کر دے، تو اب بیٹی تک بات پہنچانے میں جو وقفہ ہے، جو فترہ ہے، تو یہ جو فترہ ہے کیا اس سے ایجاب باطل ہو جائے گا یا ایسا نہیں ہے، ایجاب اپنی جگہ باقی رہے گا. اب اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک میں نے قبول کیا تو نکاح درست ہو جائے گا یا نہیں. جیسے ایجاب آیا ہے اور اس تک بات فی الفور پہنچائی جائے، کوئی درمیان میں فترہ واقع نہ ہو، تب یہ ایجاب جو ہے مؤثر ہوگا. کہتے ہیں کہ عقد کے سلسلے میں طرفین میں سے کسی کی جانب سے قبول کا تاخیر سے آنا، اس سلسلے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے. امام مالک نے اس سلسلے میں تھوڑی سی تاخیر کو جائز قرار دیا. ان کے بالمقابل ایک جماعت نے کہا کہ بالکل جائز نہیں ہے، تاخیر بالکل جائز نہیں ہے، فی الفور ایجاب آیا، ایجاب کے فوراً بعد قبول آنا ضروری ہے. ایک تیسرا گروہ ہے جو مطلقاً اجازت دیتا ہے، ایجاب یہاں آ گیا ہے، اب قبول جب بھی آئے گا، 1 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن 20 دن مہینہ قبول آ گیا، اب نکاح ہو گیا ہے، ابھی معلق رہے گا. یہ ایجاب معلق رہے گا جب تک کہ قبول نہ آ جائے یا رد نہ آ جائے. رد کر دیا تو اس نے نکاح نہیں ہوگا، اگر اس نے قبول کر لیا تو نکاح جھوٹ جائے. کسی وقت کبھی بھی آ جائے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 2 4 6 دن 10 دن 20 دن،
یعنی اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تینوں رائے سامنے آ گئی. تھوڑی سی تاخیر بھی ممنوع ہے، ایجاب کو باطل کر دے گی. قبول کے اور ایجاب کے درمیان اگر قبول کرنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو ایجاب باطل ہو جائے گا. ایک گروہ کا خیال یہ ہے. دوسرے گروہ کا خیال یہ ہے کہ ایجاب باقی رہے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی یہاں تک کہ قبول آ جائے، چاہے اس کے لیے کتنی لمبا فترہ ہو جائے. تیسری رائے یہ ہے کہ تھوڑی سی تاخیر قابل مواخذہ نہیں ہے، تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہاں زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تین رائے ہیں. وذالک، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ولی نکاح کرے اپنی ولیہ کا اس کی اجازت کے بغیر، پس وہ ولی اس کو نکاح کی بابت پہنچائے کہ نکاح تمہارا ہم نے فلاں سے کیا ہے، فتجیزہ، پس وہ اسے جائز قرار دے دے. اتنی تاخیر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں. ہاں اس سے زیادہ تاخیر ہوگی تو ایجاب باطل ہو جائے گا. وممن منعہ مطلقاً الشافعی، جو ممنوع کے قائل ہیں، کہتے ہیں تاخیر بالکل درست نہیں ہے، وہ ان میں قائلین میں امام شافعی ہیں. جو لوگ مطلقاً جواز کے قائل ہیں وہ امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب ہیں. امر طویل اور امر قصیر کے درمیان فرق امام مالک کی رائے ہے. تینوں کی رائے آپ کے سامنے واضح ہے. وسبب الخلاف هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا ام ليس ذلك من شرطه ومثل هذا الخلاف عرض في البيع. کہتے ہیں اختلاف کا سبب کیا نکاح کے منعقد ہونے کی شرط میں سے یہ ہے کہ قبول پایا جائے متعاقدین کی جانب سے ایک ہی وقت میں، ایک ساتھ ایجاب آیا اسی کے ساتھ قبول بھی ہے. کیا عقد کے تعلق سے یہ عقد کے درست ہونے کے لیے یہ شرط ہیں؟ ام لیس ذالک من شرط ہی، یا یہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے. ایک جانب سے رضامندی پائی گئی یعنی ایجاب پایا گیا، اب دوسری جانب سے قبول جب بھی آ جائے نکاح جڑ جائے گا، یا نہیں قبول فوراً آ جائے ورنہ اس بات کا امکان ہے کہ ایجاب جس کی جانب سے آیا ہے وہ اس کی رائے بدل جائے، لمبا فترہ ہو جائے تو اس کی رائے بدل جائے. تو اس لیے اب وہ اس نے قبول کر لیا، ادھر اس نے ایجاب کو باطل کر دیا، تو اس لیے ضروری ہے کہ ایجاب کے ساتھ ساتھ قبول بھی آ جائے. اس لیے کہ ایجاب جو آیا ہے وہ رضامندی کا ہے نا. کب یہ رضامندی عدم رضا میں تبدیل ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس لیے عقد کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبول بھی فوراً آ جائے تاکہ درست ہو جائے. یہ عدم رضا دل کے اندر ہے، کوئی جانتا نہیں نا. ایک آدمی نے ابھی جو ہے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں نے، لیکن دل کے اندر رضا اور عدم رضا کی بات ہے. اس کے الفاظ یہ معلوم ہو کہ وہ خواہش مند ہے، یعنی اس نے پیغام دے دیا یا اس نے پہل کر دی ہے، اب ادھر سے اگر قبول آ گیا تو نکاح ہو جائے گا. اور اس نے کہا ہے وقفہ ہو گیا، فترہ ہو گیا، اس بات کا احتمال ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے تو اس کو رد کر دیا. اب وہ قبول کرتی رہے ایک طرف، دوسری طرف سے دوسرا فریق قبول کرتا رہے، نکاح بات ہوگا ہی. تو اس لیے ایجاب و قبول کا ایک ساتھ آنا ضروری ہے، یہ امام شافعی کہتے ہیں. لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ تھوڑی سی تاخیر یہ اس کی ضرورت ہے، حاجت ہے.
اس لیے کہ ایک ولی نے اپنی ولیہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر دیا، لیکن اب اس تک بات پہنچائی جائے تاکہ وہ اس سلسلے میں قبول کرے تو نکاح ہو جائے گا، قبول نہ کرے تو اتنی ضرورت پیش آتی ہے، تھوڑی سی تاخیر کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کیا جائے گا۔ ہاں اس سے زیادہ کی تاخیر ہو تو جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب ایک طرف سے پہل ہو گئی ہے اور تو دوسری طرف سے جب بھی جو ہے قبولیت آئے گی تو نکاح ہو جائے گا۔ اب ہم اس کے جو ہے گویا کہ اس کی رضامندی کو یا اس کی پہل کو ہم پورے طور پر اس کو ہم مان لیتے ہیں۔ اتنی جلی رائے کو وہ بدلتی نہیں نکاح کے سلسلے میں، نکاح کے سلسلے میں اتنی جلی رائے نہیں بدلتی، اس لیے اگر قبول میں تاخیر ہو جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح کا اختلاف بے میں بھی پیش آیا ہے، اور اس کتاب البیوع میں آپ پڑھیں گے بے میں پیش آیا اسی طرح کا اختلاف۔ ایک نے کہا کہ میں نے بیچ دیا، اس نے فوراً کہہ دیا کہ میں نے خرید لیا تو بے ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایجاب و قبول میں کوئی فطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ جو ہے تاخیر ہوگی تبھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح کا اختلاف جو ہے فقہا کے مابین جو ہے بے میں بھی پایا گیا ہے، اور جس کا ذکر بے میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔